الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم ارفعنا وانفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفرائض عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرائض ایک تو فقہ کی اصطلاح ہے جو سنت واجب کے مقابلے میں فرائض بولے جاتے ہیں. جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے اس کو فریضہ کہا جاتا ہے. دوسری چیز فرضہ کے معنی قطع کے ہیں، وہ مال جو مجموعہ ہے اس میں سے کاٹ کر ایک حصہ دوسرے کو دینا، یہ بھی فرض ہے، یعنی قطع. ابواب فرائض وہ حصص جو مرنے والے کے مال میں سے کاٹ کر شریعت کے فیصلے کے مطابق دوسروں کو دیے جاتے ہیں، جن کو میراث یا مواریث جمع لا کر کے کہا جاتا ہے. ان کو فقہا کی اصطلاح کے اندر فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب کتاب الفرائض یا ابواب فرائض سے مراد وہ حصص شرعی ہیں جو بطریق میراث مرنے والے کے مال سے دوسرے لوگوں کو پہنچتے ہیں، انہی کو فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہی مواریث ہیں. اس سلسلے کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے حصے کر کے جو دوسروں کو دیے جاتے ہیں از قبیل شرع. اللہ نے یہ چیز نبی کے ذمے کے اوپر نہیں چھوڑی کہ تم اس کو فرائض کو یعنی متروکہ مال میں سے حصے بنا کر کے دلوا دو. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ مالک السماوات والارض نے خود اس مال کے اندر اپنی حکمت کے مطابق اس کی اولاد اور اعزاء کے لیے حصے متعین کیے. خود حصے متعین کر کے اب نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس کا اعلان کر دو. نبی نے اس کا اعلان کر دیا. یہ اس کی اہمیت ہے. جو اہمیت اس چیز کی مقتضی ہے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر جو اللہ کی توحید کا دم بھرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے قبول کیا ہے، اس کو میراث کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور جس کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے، جس کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے کہ وہ خود فیصلے کر کے نبی کو دیتا ہے، نبی سے فیصلے نہیں کراتا ہے، اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ جاری کرنا چاہیے. اور اپنی زندگی کے اندر موت سے پہلے اپنے وہ رسا کو یہ تاکید کر کے جانا چاہیے کہ میرے مال میں سے جس طریقے سے شریعت کا حکم ہے اسی طریقے کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کے حصے میں کیا اعلان فرمایا ہے، یعنی قرآن سے چیز کو لے کر بیان فرمایا ہے، یہاں اس کا ذکر ہے. جی باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما. ومعنى قوله من ترك ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء فإلي، يقول أنا أعوله وأنفق عليه. باب من ترک مالا فلورثته. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں 13 سال گزارے. وہاں آپ کی زندگی بڑی مظلومیت کی زندگی تھی. گنے چنے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے اور وہ بڑی مظلومیت کا شکار رہے، یہاں تک کہ ہجرت کر کے ایک بڑی تعداد کم و بیش 80 مسلمان حبشہ چلے گئے. آپ کی یہاں نہ کوئی حکومت تھی، نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت تھی. آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے. اب یہاں آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ایک حکومت قائم فرمائی ہے. یہ سب سے پہلی اسلامی حکومت ہے اور اس کا پایہ تخت مدینہ منورہ ہی ہے. کوئی حکومت بھی بغیر اصول و ضوابط کے نہیں چلتی. اس کے لیے ضوابط کو بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ حکومت چلے. اگر اچھے ضوابط ہوں گے تو وہ حکومت چین و سکون اور اطمینان کے ساتھ چل سکے گی. اگر ضوابط خراب ہیں، ظلم و تعدی کے ہیں، کسی طبقے کے ساتھ ناانصافی پر مبنی ہیں، تو وہ حکومت چلے گی نہیں، برباد ہو جائے گی. یہ دستور خداوندی دنیا کے اندر رائج ہے. کچھ دن چلتی ہے، اس کے بعد برباد ہو جاتی ہے. ان اصولوں کی بنیاد پر جو انسانیت کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کی بربادی کے لیے ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اصول بیان فرمائے ہیں؟ صحیح ہے، اہل ثروت کے مال میں سے ایک حصہ، یوں کہیے کہ برائے نام ہی ہے وہ حصہ، کہ 40 پیسے میں سے 1 پیسہ بطریق زکوٰۃ لیا گیا ہے، جس کے لیے ضابطہ کر دیا کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. اہل ثروت سے لے کر انہی کے فقراء کو اس کا مستحق بنایا گیا. اور مزید استحقاق کے لیے قرآن کی آیت کے اندر انما الصدقات للفقراء 8 صدقات کے لیے متعین افراد کی انواع کر دی گئیں. یہ مستحق ہیں، اس کے سوا کہیں اور اس مال کو خرچ نہیں کیا جائے گا. اب آج کی دنیا کی طرح ہر چیز کے اندر ٹیکس ہے اور وہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور دنیا دیتی ہے. کہیں مرنے کے اوپر بھی ٹیکس ہے. جو مرے گا فوراً اس کے سارے کھاتے منجمد ہو جائیں گے. اب ان کھاتوں کا حساب جو بینکوں میں جمع ہے، پھر وہ اس کی دولت و ثروت جو عمارتوں کی شکل میں یا کمپنیوں کی شکل کے اندر ہے، ان تمام کا حساب ہوگا. اور پھر جتنی فیصد کا ٹیکس ہے مرنے والے کے اوپر، اس کی اولاد، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، سب بعد میں پہلے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرو، پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اصول متعین فرمایا تھا وہ اس زمانے کے اندر، جب آج تو لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں اور ان کو کسی کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، کسی کو پروفیسر کہا جاتا ہے.
کوئی ڈگری کسی یونیورسٹی کی کسی یہ بات نہیں دی، بلکہ جو نبی یہ بنا رہا ہے وہ رسول ہے، ایسا رسول ہے جس نے کسی آدمی کے سامنے کبھی زانوئے تلمذ طے بھی نہیں کیے، بے پڑھا لکھا ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، جبریل امین اس کے پاس پیغام خداوندی لے کر کے آتا ہے۔ وہ کیا متعین فرما رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ، من ترک مالا ومات فلأہلہ ذلک المال، جس آدمی کے پاس مال و ثروت تھی اور وہ مر گیا، ہمارا یا ہماری حکومت کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر کس کا ہے؟ اس کے آل اولاد کا ہے۔ اپنے باپ کے مال کے اندر وہ حصہ شرعی جو ہم یہاں ایک اس کا جز بتا رہے ہیں بنیادی گورنمنٹ کا، اور ہماری حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، تو کہاں ہوگا؟ جو آیات مواریث کے اندر تم نے پڑھا ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے ہم سے پوچھ لو آ کر کے، ہم بتائیں گے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ، بلکہ میں اور آگے بڑھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مرا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے اور ایسے یتیم چھوڑ کر جا رہا ہے جن کے پاس باپ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو فقیر تھا، درویش چلا گیا چھوڑ کر کے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرا جو حکومت کا نظام حکومت ہے اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اور نہ باپ نے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہے، فَإِلَيَّ، وہ میرے پاس آئیں، میرا جو نظام حکومت ہے ہم اس کی سرپرستی کریں گے۔ یہ 1400 سال پہلے کا قانون ہے، پہلی حکومت اسلامیہ کا قانون ہے۔ دنیا کو دیکھنا چاہیے کیا ہے اسلام اور اس کے قوانین کیا ہیں۔ آج کے قوانین کو دیکھو، ساری دنیا ٹیکس کے اندر پریشان ہے، برباد ہے، کاروبار فنا ہو گئے ہیں، تہس نہس ہو گیا، لوگ بھکاری بن گئے ہیں۔ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے ٹیکس ہیں، ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگ ہندوستان چھوڑ کر کے اربوں اور خربوں کی دولت لے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایک بھی مسلمان نہیں ہے ان کے اندر۔ کیا ہے جو قانون بنایا ہے وہ قانون غیر طبعی ہے، اور ایسا قانون ہے جس نے ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کا بنایا ہوا قانون یہ ہے، مرنے والا جس اولاد کو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، برباد ہونے کا خطرہ ہے، فرمایا الیہ، میرے پاس رہو، میرا نظام حکومت یہ ہے کہ میں اس کا سرپرست بنوں گا اور اس کی ضروریات زندگی کو میں پورا کروں گا۔ لیکن تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہے۔ اس سے پاکیدہ کیا قانون ہو سکتا ہے جس کو کوئی پیش کر سکتا ہے؟ آج دنیا کے اندر یہ قانون نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقد رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اطول من هذا واتم، وفي الباب ما معنى قوله من ترك ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء، اور اولاد ہے، ظاہر ہے کہ جب کچھ ماں باپ نے چھوڑا ہی نہیں تو علاوہ اس کے کہ کاسہ گدائی ہاتھ میں لے کر کے جائیں گے اور بھیک مانگیں گے، اور کیا رہ گیا ہے؟ ہمیں ہمارے پاس آؤ بھائی، تمہارے المسلمین میں جو زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، جس کے لیے ہم نے اصول متعین کیا، اصل بڑی مضبوط
تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ فقیر اس کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ چلیے سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قانون اسلامی ہے کیا۔ یہ اس شخص کا زبان سے نکل رہا ہے جو امی ہے، نہ اس نے پڑھا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی مدرسے میں۔ جی باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثني عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. هذا حديث فيه استراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه. اب فرماتے ہیں کہ فرائض ہر انسان کے اس مال میں جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جو اس کے ورثاء ہیں، ان کی ملکیت ثابت کرنے والے ہیں اور اس مال میں ان کے حصے متعین ہیں، تو یہ جب ہی ہوگا جب تم جانتے ہوگے۔ لہذا تعلم الفرائض، فرائض کو پڑھو، جانو، اس کو سیکھو، اس لیے کہ ہر آدمی مرنے والا ہے اور ہر آدمی تو پڑھنے والا ہے نہیں۔ بڑے بڑے بے پڑھے چغد ہوتے ہیں، اور دولت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دولت مند جو پڑھے لکھے ہیں انہی کے پاس آئے گی۔ بڑے بڑے جاہل مطلق ہیں، اپنے دستخط بھی نہیں جانتے ہیں اور دولت کے انبار ہیں۔ ہمارے ضلع سہارنپور میں حاجی اقبال ہیں، ایک سہارنپور میں، دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، اور ایک یونیورسٹی بنا کے کھڑی کر دی ہے سہارنپور میں۔ میرے خیال میں اربوں روپیہ اس کے اوپر لگا دیا ہے اس نے۔ اگرچہ اس گورنمنٹ نے مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کو تو تالا بند کر دیا، اس کا بھی تالا بند ہے۔ جسے رامپور کی یونیورسٹی بنائی تھی آدم خان نے، اس کا تالا بند ہے، سب اس کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے اندر کچھ راستہ نکلنا شروع ہوا ہے، آدم خان کے اوپر نہیں۔ مسلمانی کی بدنصیبی ہے کہ مسلمانوں ہی نے اس کے خلاف زمینوں کے اور جائیدادوں کے ایسے کر دیے کہ ہماری زمین چھین لی، ہماری زمین لے لی۔ میں گورنمنٹ کو موقع مل گیا، گورنمنٹ نے برباد کر دی۔ اب جا کر کے ہوش آیا، ان سے کہا گیا تھا کہ اس مسئلے کو ختم کر دو، نہیں ختم کرو گے برباد ہو جائے گی، قوم کی تعلیم کے لیے راستے جو کھل رہے ہیں بند ہو جائیں گے۔ نہیں مانا اس وقت بات کو، بعد میں آئی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب میرے پاس فون آیا تھا کہ ہم کریں، میں نے کہا بہت دیر کر دی، جب ہم نے کہا تھا اس وقت کرتے تو اللہ دروازوں کو کھول دیتا خیر کے، اور کھل چکے ہوتے، نہیں کیا تم نے۔ مگر اب بھی کرو، جو گورنمنٹ کے جو کورٹوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، صلح تو کر لو، اللہ کرے کہ ختم ہو جائیں، لیکن دروازوں کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی جو دستخط بھی کرنا نہیں جانتا ہے، اربوں روپے کی یونیورسٹی بنا ڈالی اس نے دولت کے لیے۔ تو یہ چھوڑ ہی ہے کہ وہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا تب دولت آئے گی۔ اب مسئلہ آئے گا کہ بھئی مرنا تو ہر ایک کو ہے، مرے گا تو پھر اس مال کی تقسیم بھی ہوگی، تقسیم ہوگی تو کیسے ہوگی، کون بتائے گا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آج کی بھی صورت یہ ہے کہ آبادیوں کی آبادیاں مسلمانوں کی ہیں، مگر کوئی میراث کا جاننے والا نہیں ہے۔ آپ جائیے، یہ تمام ہریانہ کا حصہ میوات کو چھوڑ دو، چنڈی گڑھ کی طرف، اور آگے بڑھ جاؤ پنجاب کے اندر،
مالیار کوٹلے میں کچھ لوگ مل جائیں گے، باقی کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو 500 کلومیٹر کے اندر، ہو سکتا ہے 1000 کلومیٹر، کوئی میراث کا جاننے والا۔ اللہ کے نبی کے قلب اطہر کے اوپر یہ چیز تھی۔ فرماتے ہیں تعلم الفرائض۔ کیا مطلب ہے؟ گویا کہ سراجی پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو دین کا ایک جز ہے، پورے دین کو پڑھو۔ تعلم القرآن، قرآن کو پڑھو۔ یہ پورا دین آ گیا، پہلے ایک جز بیان کیا، پھر اس کے بعد پورا قرآن، اس کو پڑھو۔ اور پڑھو ہی نہیں، پڑھاؤ بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس، اور لوگوں کو پڑھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ارے بھائی آج تو میں یہی کر رہا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ اگر قرآن صحابہ نے پڑھا تو رسول اللہ سے پڑھا، اگر دین کو سمجھا تو رسول اللہ سے سمجھا۔ اگر عمر فاروق نے صرف سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھی ہے تو پڑھانے والی نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں فإنی مقبوض، میں ہمیشہ بیٹھا نہیں رہوں گا، میں بھی جاؤں گا۔ اور اب بڑھاپا آ رہا ہے، وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات نے میرے جسم کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ فإنی مقبوض کیا مطلب ہے؟ علوم دینیہ کی بنیاد خود نبی کریم علیہ السلام ہی کی ذات ہے، جن پر قرآن اور اس کے معنی جبریل امین لے کر براہ راست آتا ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ صحابہ کو فرما رہے ہیں میں کچھ ہی دنوں میں جا رہا ہوں، کون پڑھائے گا؟ پڑھائے گا وہ جو مجھ سے سیکھے گا اور پڑھ لے گا، لہذا سیکھ لو، پڑھ لو۔ اسی کو فرماتے تعلم القرآن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلموا ثم علموا، علماء امت یہی کام کر رہے ہیں، ہمارے اکابر نے تو یہی کام۔ اس وقت جو تمہاری اتنی بڑی درسگاہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کا تو مصداق ہے تعلموا وعلموا۔ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے تلامذہ نے یہی جو اس کے اندر فرمایا تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس، اصل تو کام یہ میرا ہے، مگر میں تو اٹھ کر جانے والا ہوں، ساری زندگی میں نے یہی کیا ہے قولا وعملا، تم کو دین سکھلایا ہے، میں جا رہا ہوں، جانے والا ہوں، لہذا تم اس کو اس نیت سے پڑھو کہ پڑھ کر کے خود پیسہ مت کماؤ، بلکہ پڑھ کر کے علم الناس۔ جس کی نیت یہ ہے وہ عند اللہ مقبول ہے، جس کی نیت یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وقت گزر گیا، کبھی حاضر ہوئے کبھی حاضر نہیں ہوئے، نہ یہ نیت ہے کہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پڑھانا ہے، تو اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ چلیے باب ما جاء في ميراث البنات وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم
يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. باب ما جاء فی میراث البنات، اسلام سے پہلے لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا مرنے والے کے مال میں. اگر وہ زندہ ہے تو اس کا جو جی چاہے دے دے، اگر وہ مر گیا تو لڑکیاں محروم ہیں. جیسے آج کل اس دنیا کے اندر ہمارے ملک کا جو قانون ہے کہ وہ جائیداد مرنے والے کی جو جائیداد غیر منقولہ ہے، کھیتی باڑی کی زمین، قانون یہ بنا ہوا ہے کہ وہ حصہ لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کو نہیں ملتا ہے. وہ لوگ یعنی یہ قانون ملک کا، اور وہ لوگ جن کے دل کے اندر خوف آخرت ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ان کو دے کر جاتے ہیں. وہ بچے جن کے دل میں خوف آخرت ہوتا ہے اور وہ میراث کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کا حصہ اس کے اندر سے دیتے ہیں، نہیں تو نہ دیں تو کوئی ان کے اوپر گرتے. قانون بنا ہوا ہے ملک کا وہ قانون. یہی اسی طریقے کا قانون اور اس سے آگے، نہ منقولہ نہ غیر منقولہ کسی کا کوئی حصہ لڑکیوں کا نہیں تھا. ظاہر ہے کہ جب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کون کرے گا؟ بھائی یہ کہیں گے کہ ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، لہذا بربادی کے سوا، بے عزتی کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سعد بن الربیع ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تلقین کی دی کہ فی سبیل اللہ اپنے دشمنوں سے لڑو. جو لوگ تمہیں جینے کا حق نہیں دیتے ہیں، تمہیں قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، تمہاری پہلی دولت اسلامیہ کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آتے ہیں، تم ان سے لڑو. تم شہید ہو گئے اور شہید کا یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے. گرو گے تو حوروں کی گود میں گرو گے. ان کے اندر سعد بن ربیع بھی ہیں جو اس طریقے کے اوپر آئے ہیں، جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. اب مسئلہ آیا بڑھ کے لڑکیوں، جو ان کا بھائی تھا وہ سارا مال لے کر کے بیٹھ گیا، لیکن لڑکیوں کا کوئی حصہ. پتہ چلا کہ غزوہ احد تک آیات مواریث نہیں اتری تھی، بلکہ وہی زمانے جاہلیت کا قانون تھا کہ یہ مر گیا، مرنے والا جو مال چھوٹا ہے بھائی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب ان کی بیوی آئیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو سعد بن ربیع ان دونوں بیٹیوں کے باپ اور میرے شوہر کو دشمنان دین اور وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان سے جہاد کرنے کی تلقین کی تھی. اس نے آپ کے حکم پر جہاد کیا اور شہید ہو گیا. اب یہ بتائیے ان بچیوں کو میں کہاں سے پرورش کروں؟ جو مال تھا وہ سب بھائی نے لے لیا، اور ان کو اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی ان کی طرف راغب نہیں ہوگا کہ ان کو لے لے. آج بھی دنیا کا یہی قانون ہے کہ جہیز کے اوپر اور مال کے اوپر فوراً کہتے تھے کہ لاؤ. اگر بہت فقیر اور غریب ہے تو وہ کہے گا موٹر سائیکل دو، اور اگر ذرا کھاتا بھی تو موٹر دو، اور جو زیادہ کھاتا بھی تو موٹر دو اور مرسیڈیز اور BMW دو. دنیا کا جو نظام تھا یعنی لالچی لوگوں کا، خرابی کا، وہ بڑا پرانا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے. آج تک لوگوں نے اسی کو پکڑا رکھا ہے. وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، یعنی کہہ نہیں رہی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی فقر و تنگ دستی تو یا رسول اللہ آپ نے کرائی ہے. اگر آپ جہاد کا حکم نہ دیتے تو یہ بچیاں تو اپنے باپ کے زیر سایہ تربیت پاتی
اور وہ ان کا شادی بیاہ کر دے۔ آپ فرماتے ٹھہرو، فیصلہ اللہ کا آئے گا، انتظار کرو، اب تک نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ اب اس کے بعد آیات مواریث اتری ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا، لہذا کیا ہوگا؟ سارے مال کے اندر سے 2/3 ان دونوں کو ملے گا۔ فرماتے ہیں ان کو 2/3 دے دو۔ اگر ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی ہے اسے 1/3 ملے گا۔ بطریق اولا اگر ایک لڑکی کے ساتھ لڑکی ہے تو اسے کم تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ اگر بھائی کے ساتھ بہن ہے اور اس کے لیے 1/3 ہے تو دوسری بہن کیا، اس کے کوئی لڑکا نہیں ہے، 2 بچیاں ہیں، تو جب ایک بھائی کے ساتھ اگر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس بہن کو 1/3 ملے گا، تو اگر بہن کے ساتھ بہن ہے تو بطریق اولا 1/3 ملے گا، لہذا دونوں کو 1/3 ملے گا اور 2/3 اس کو دلوا دیے۔ چنانچہ فرماتی ہیں آتی ابنتی سعد الثلثین، سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دے دے۔ اب اگر اس سے زائد ہوں گے، 1 سے 2 تھی تو 2/3 ہو گئے، اب اگر 2 سے 3 اور 4 اور 5 ہے تو اگلی آیت میں کہہ دیا بس جو 2/3 2 کے لیے ہیں، اگر 5 ہو جائیں گے وہی 2/3 ہوں گے۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وَآتِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، اور ماں کو 8واں حصہ دے دے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر اولاد ہے تمہاری تو تمہارے انتقال کے بعد تمہاری بیویوں کو ثمن ملے گا۔ اب جو باقی بچا ہے فَهُوَ لَكَ، یہ اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا اور اس فیصلے کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا اور دلوا دیا اس کو۔ یہ قانون شریعت ہے، لہذا پہلے کچھ حصہ نہیں تھا، اسلام نے آ کر لڑکیوں کو حصہ دلوا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام لڑکیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسلام، ارے جاہل اندھے لوگ ہیں، بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، لڑکیوں کا کچھ بھی نہیں تھا، اسلام نے ان لڑکیوں کو عزت کی زندگی۔ اب اگر کسی کے پاس 10-20 کروڑ روپیہ ہے تو ایک لڑکی کو کتنے کروڑ مل جائے گا؟ اندر کوئی بات ہی نہیں، ختم نہیں ہے، ختم ہو گئی بات کہ لڑکیوں کا حصہ اسلامی نہیں کوئی دیتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، کوئی نہیں پڑھتا بدبخت، تو ہمارے پاس کون سی طاقت ہے کہ ان کو گلے کے اوپر چھری چلا دیں گے؟ کوئی بدبخت شراب پیتا ہے، اسلام نے منع کیا، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہ حکومت اسلامی کام کرے گی۔ آج دنیا کے اندر کہاں ہے اسلامی حکومت؟ مسلمانوں کی حکومتیں تو دنیا میں بہت ہیں، ایک اسلامی حکومت جو شریعت اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرتی تھی، ایک حکومت اسلامی تھی جس کو سعودی عرب کہا جاتا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ ایک حکومت اسلامی بھی اسلامی نظام حکومت مزمحل ہو رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، گویا کہ ختم ہو گیا ہے، گویا کہ یہ اوپر والے کا کرم ہے۔ وہاں ختم ہوا تو ان افغانیوں نے، طالبان نے کہا کہ ہمارا دستور قرآن ہے۔ اب خدا جانے یہ کتنا اس کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، ابھی تو کچھ پتہ ہے نہیں۔ ساری دنیا مل کر یہ چاہے گی کہ ختم کر دیں، ساری دنیا مل کر چاہے گی۔ اب یہ پٹھان انہوں نے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا
پہلے روس کا مقابلہ کیا، پھر اس کے بعد امریکہ کا مقابلہ کیا، یورپ کا مقابلہ کیا اور سب کو کھدیڑ دیا۔ اب اس میں کہاں تک مقابلہ کر پاتے ہیں؟ لا یعلمہ الا اللہ، خدا کرے مقابلہ کر لیں۔ ولیس شیء علی اللہ بعزیز، اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ خدائی نظام ہے کہ سعودی عرب کے اندر اس نظام میں اضمحلال ہوا تو اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا، کہتا ہے ہمارا نظام حکومت قرآن ہے۔ اگر یہ جائیں گے تو خدا کی خدائی میں وہ تیسری طاقت کو کھڑا کر دے گا جو کہے گا کہ ہمارا نظام حکومت قرآن ہے۔ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چلو باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى ارے تو وقت ہو گیا پورا، ابھی آ جائیں گے مولانا۔